ابھی عقل انسانی کوسوں دور ہے بے شک بے شک کہ وہ سمجھ پائے بے شک کہ یہ ہے کیا. واہ 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 پھر یہ مالک واہ واہ خود ہی خیرات جب دیں بے شک بے شک تو یہ کسی کو اتنی خیرات دے دیتے ہیں کہ اسے منا اہل بیت کہہ کے بسم اللہ لیکن کما حق ہو ابھی یہ تعارف ہو نہیں سکا. عقل انسانی ابھی پا نہیں سکی, ان ہستیوں کا ادراک نہیں ہو سکا, زمانہ بھی سوچ ہی نہیں رہا. کیا کہنے, ہم بھی اگر کھڑے ہیں تو ہم بھی صرف خیرات کے طلبگار کھڑے ہیں, عرفان کے طلبگار بڑے تھوڑے. سچ ہے سچ ہے, واہ بھائی واہ. جو بھی ان سے مانگتا ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات کو مانگتا ہے. اگر دنیا میں بادشاہی کرنا چاہتے ہو کبھی ان سے انہیں مانگ کے دیکھو. اگر تم چاہو بسم اللہ, بادشاہ حسین عزت ہے, جتنے ہاتھ اٹھ گئے اتنے ہی خیرات کے لیے ہاتھ چاہیے تھا. ان سے کبھی انہیں مانگ کے دیکھو. جب تم ان سے انہیں مانگو گے تو پھر ان کے ساتھ سب کچھ ہی آ جائے گا. بڑا جملہ بڑا جملہ, زندگی ہو زندگی ہو. زمانہ ابھی تک اس سوچ میں ہے, اس فکر میں ہے ان کی معرفت کیا ہے. زمانہ ابھی یہ دن رجب رات رجب کی, پھر شعبان, بہت سے قرآن زمانے میں آئے. ابھی ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا کریں. بڑی جو جعفریہ کا ماحول میں نے سنا ہے ویسا ہی میں پڑھنا چاہوں گا, اور بڑی مشکل سے ایسے لوگ نصیب ہوتے ہیں جو آپ سے عرفان سننا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میں بالکل داد سے بے نیاز ہو کے عرفان کی بھیک آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. ابھی تک ہم اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں, ان کے لیے لفظ ولادت آئے. ایک نے کہا نہیں یہ لفظ ولادت ان کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا, عقیدہ بڑا بلند ہے جی, کیا کہنا چاہیے؟ ان کے لیے لفظ نزول ہے. اچھا, کسی نے کہا نہیں لفظ نزول بہت چھوٹا ہے, ظہور کہنا چاہیے. ایک نے کہا نہیں ظہور نہیں, ورود کہنا چاہیے. میں جعفریہ قانونی کے ممبر پہ ہوں, یہ سارے ہی لفظ ان کے لائق نہیں. جعفریہ میں عقیدہ پڑھا جاتا ہے, عقیدہ سنا جاتا ہے, میں سطرے کہنے لگا. ابھی مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنا پڑھنا ہے, کیسا پڑھنا ہے اور کس کس کے لیے پڑھنا ہے. ابھی میں وہ چہرے تلاش کر رہا ہوں, میری طلب ابھی متلاسی ہے کہ مجھے وہ ہیرے نظر آ جائیں جن کے چہروں پہ وہ خاص چمک مجھے نظر آ جائے اور آنکھوں میں وہ خاص طلب نظر آ جائے. جس نے بہت بھی عقیدے کی چھلانگ ماری انہوں نے کہا نہیں ان کے لیے ولادت نہیں, ان کے لیے نزول بھی بہت پیچھے, ظہور بھی بہت پیچھے, ورود بھی بہت پیچھے, ولادت تو ان کے لیے ہے ہی نہیں. یہ سارے لفظ ان کے لیے بہت پیچھے ہیں. اب مجھے جعفریہ کالونی میں کوئی بندہ کہ پہلی بار اس بارگاہ میں خیرات لینے کے لیے مجھے بتا ان کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے. جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشے اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں, جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں. مالک حسین سلام کیا. جب یہ مخلوق کو بسم اللہ, جب یہ مخلوق کو وہ اذن عطا کرے, بسم اللہ جب یہ بندوں کو وہ اذن عطا کرے کہ تم ہمیں دیکھو, یہی حق ہے, یہی یہ نہ تھے, یہ نمازی میں ہے نہ مستقبل میں. انہیں نمازی میں تلاش کرو کہ یہ کب سے ہیں, کب ان کے لیے ہے ہی نہیں. کب تک ہیں یہ بھی ان کے لیے نہیں ہے. اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ اتنی آسان سطر کے بعد نہ بولے. ماضی کا تعلق بھی زمانے سے, حال کا تعلق بھی زمانے سے, مستقبل کا تعلق بھی زمانے سے. یہ زمانے کے پیچھے نہیں, یہ زمانے سے آگے ہیں. یہ زمانے کے پیچھے ہوتے تو کبھی بھی امام زمانہ نہ ہوتے. یہ زمانے سے پیچھے نہیں, یہ زمانے سے آگے. ان کے لیے یہ لفظ
یہ لفظوں کا انتخاب ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان کے لیے ہم کیا کہیں. مولا سلام. کب سے ہیں کب تک ہیں تو جو میری طرف رکھیے گا صاحب, واہ واہ واہ. ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. آباد رہیں. یہ تھے, ہیں, ہوں گے, ہاں یہ ہر دور میں. ہر دور. ہائے ہائے. کوئی دور بھی ان سے خالی نہیں. سچ ہے سچ ہے. ایک بندے نے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا, اس نے کہا مولا جس دور میں حجت ہو اس دور کے شیعہ تو اس حجت کے پاس چلے جاتے ہیں اور حجت سے سوال پوچھتے ہیں, حجت اسے جواب دے دیتی ہے, ہم اپنی غرض بتاتے ہیں وہ غرض دور کر دیتے ہیں. جس دور میں کوئی حجت نہیں ہوگی اس دور کے شیعہ کیا کیا کریں گے, مولا وہ کس کے پاس جائیں گے. شاید اس بندے کی نگاہ میں ہمارے چہرے آ رہے تھے, اس نے کہا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے. امام نے مسکرا کے فرمایا جاہل وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے. وہ کوئی دور نہیں, وہ دور ہے ہی نہیں جس دور میں ہم نہیں ہوتے. علی حق 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 ہماری. واہ واہ بسم اللہ. واہ بھائی واہ واہ واہ. یہ ہر دور میں تھے, ہر دور میں ہیں, ہر دور میں ہوں گے. سچ ہے سچ ہے. واہ بھائی واہ. دور ان میں ہے, واہ واہ. یہ دور میں نہیں. دیکھیں عرفان کے زاویے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. بہت اچھے. واہ واہ. قطن میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تیرے دیکھنے کا زاویہ غلط ہے, ہو سکتا ہے اس کا زاویہ اس کے عقیدے کے مطابق ٹھیک. صحیح ہے صحیح. اس کے عقیدے اللہ صحیح ہے. مثلا ابھی کل 13 رجب گزری, 2 زاویے ہیں. کچھ بندے کعبے میں علی ڈھونڈتے ہیں, کچھ علی میں کعبہ ڈھونڈتے ہیں. دیکھنے کا زاویہ علیحدہ علیحدہ. علی نے روزے کعبہ. کچھ لوگوں نے واہ واہ. علی کعبہ ہے بھائی. واہ واہ. علی کعبے میں ڈھونڈا, ہائے ہائے ہائے. کچھ نے کعبے میں علی ڈھونڈا. علی مدد. سطر آسان کر دیتا ہوں, کچھ بندے قرآن سے علی ڈھونڈتے ہیں, ہائے ہائے ہائے. کچھ بندے علی سے قرآن ڈھونڈتے ہیں. اب جو بندے چپ بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ بدلنے لگا ہوں, کچھ بندے جنت کے لیے مجلس میں آتے ہیں, کچھ جنت میں بیٹھ کے مجلس میں. ہدف ہر کسی کا علیحدہ ہے, زاویہ ہر کسی کا علیحدہ ہے. کیا جملے ہیں. لہذا اس میں جس کے پاس جو زاویہ ہے اسے وہ زاویہ مبارک. خدا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. جس کے پاس جو زاویہ ہے اسے وہ زاویہ مبارک. وہ اس کا زاویہ اس کے عقیدے کے مطابق ہے. وہ ہمارے زاویے سے ہمیں غلط کہنے کی کوشش نہ کرے. ہاں ہمیں نہ کہے. بالکل صحیح ہے. واہ بھائی واہ. تم اللہ سے علی لینا چاہتے ہو, واہ واہ. آپ نے کہا تھا تو میں نے عرفان سنا. یا علی. آپ کا زاویہ اور ہے. بسم اللہ سرکار. آپ کا زاویہ اور ہے, ہمارا زاویہ اور ہے. آپ اللہ سے علی لینا چاہتے ہیں. ہم علی سے اللہ لے رہے ہیں. واہ بھائی واہ. واہ 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 واہ. تم نمازوں میں اللہ ڈھونڈ رہے ہو, ہاں ہم علی میں نماز ڈھونڈ رہے ہیں. واہ واہ واہ. زاویہ ہمیشہ بہتر رکھنا. بے شک. کتاب کو معیار بنا کے علی نہ ڈھونڈنا, علی کو معیار بنا کے کتاب ڈھونڈنا. بے شک بے شک. یہی آپ کا. ہو سکتا ہے یہ بندے, واہ واہ واہ. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں شاید پرائمری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بری لگے, صحیح بات. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. شاید میں نے پی ایچ ڈی کا سلیبس پڑھنا شروع کیا. لہذا زاویہ علیحدہ علیحدہ ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے زاویے سے انہیں دیکھے. ہر کسی کا زاویہ علیحدہ ہے. میں نے جملہ کہا ہے کہ لوگ اللہ سے علی لے رہے ہیں, ہم علی سے اللہ لے رہے ہیں. ہم نے علی کو پایا, اللہ تک پہنچے. بے شک. ہم نے علی سے اللہ کو لیا. قطعاً میں ممبر آل محمد پہ ہوں, یہ الزام ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کہ ان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے, یہ اللہ کو نہیں مانتے, یہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بس ہم علی تک جاتے ہیں, ہاں پھر اس کے بعد ہمیں آگے تک جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ہمیں علی اتنا بہتر عقیدہ دے دیتے ہیں, اتنا بہتر عقیدہ. ہمیں توحید
واہ واہ علی نے دی ہے. ہمیں وحدت کی عرفان علی نے دیا ہے. واہ 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 ہمیں اللہ کی پہچان علی نے دی ہے. واہ بھائی واہ واہ. اس لیے تو آج بندے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. مولوی دن میں 5 دفعہ مسجد میں کہتا ہے کہ آؤ مسجد میں اللہ کو پہچانو. ہندو مندر میں بیٹھ کے کہتا ہے مندر کی گھنٹی کو بجا کے آؤ اللہ کو پہچانو. عیسائی چرچ کا دروازہ کہہ کے کہتا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. سکھ گردوارے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. ہر بندہ اپنی اپنی دکان سجا کے بیٹھا اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. علی کوفے کے منبر میں بیٹھ کر پہلے خود کو پہچانو, پہلے اپنے آپ کو پہچانو. پہلے اپنی معرفت کو حاصل کرو. پہلے اپنی معرفت حاصل کرو. پہلے تم دیکھو تم کیا ہو. بسم اللہ. پہلے تم دیکھو تم کون خود کو پہچان. پہلے اپنے آپ کو پہچانو. زندہ باد. جب تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے تم حجت کو کیسے پہچانو. واہ بھائی واہ واہ واہ. جب تم حجت کو نہیں پہچان سکتے تم اللہ کو کیسے پہچانو. کیا بات. پہلے خود کو پہچانو, یہی حق ہے. واہ بھائی واہ. پھر حجت کو پہچانو, واہ پھر اللہ کو پہچانو. انسان سے اپنی پہچان ممکن نہیں تو حجت کی پہچان کیسے ہوگی. حجت کی پہچان نہیں تو توحید کی پہچان کیسے ہوگی. بات تھوڑی سی اوپر والے لیول میں چلی گئی. میں ایک لمحے کے لیے نیچے آتا ہوں, پرواز کا رخ تھوڑا سا نیچا کرتا ہوں تاکہ سارے ہی ہم مسافر ہو جائیں اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اس عشق کی وادی کا طواف کریں, مالک کی دہلیز پر سجدہ کر لیں. پچھلے دنوں میں کل ہی گزرا ہے میرے مالک کا دن تھا, رجب کی 13 تھی. ہر شیعہ نے کہا تھا 13 رجب کو علی کی ماں کعبے کے قریب آئی تھی, دیوار پھٹی تھی. جتنا بہتر کنایا میری قوم سنتی ہے اتنا بہتر اشارہ دنیا میں کوئی قوم نہیں سنتی. علی کی ماں خانہ کعبہ کے قریب آئی تھی, دیوار پھٹ گئی تھی, بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی تھی. 13 رجب کو گئی تھی, 14 رجب بی بی کعبے کے اندر, 15 رجب بی بی کعبے کے اندر, 16 رجب کو بی بی کعبے کے اندر. ابو طالب کو بھی پتا تھا کہ بی بی کہاں ہے, رسول کو بھی پتا تھا بی بی کہاں ہے, طالب کو بھی پتا تھا بی بی کہاں ہے, جعفر بھی جانتے تھے ماں کہاں ہے, عقیل کو بھی خبر تھی کہ اماں کہاں ہے. کوئی بھی حجت کعبے کے دروازے پہ ڈھونڈنے کے لیے بی بی کو نہیں آئی. ہاں اتنا کہتے ہیں مکے کے دیکھنے والوں کا زاویہ اور تھا, ابو طالب کی نظر کا زاویہ اور تھا. مکے والے پریشان ہو گئے کہ ابو طالب کی زوجہ اپنے گھر سے نکل کے اس گھر کے قریب آئی تھی, دیوار میں دراڑ آئی تھی, دیوار پھٹ گئی تھی, بی بی کعبے کے اندر چلی گئی تھی, پھر بی بی باہر نہیں آئی. مکے کے لوگ پریشان ہو گئے, کعبے کے قریب آتے تھے, پلٹ کے واپس جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر جاتے تھے. مکے کے لوگ کعبے کے گرد چکر کاٹ رہے تھے, علی کی اماں کہاں ہے, علی کی اماں کہاں ہے, ابو طالب کا حرم کہاں ہے. بی بی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر 16 رجب کو مکے کے لوگوں کا اجتماع کعبے کے دروازے پہ آیا. انہوں نے کہا کہ اگر بی بی نہیں آ رہی تو اب ہمیں چاہیے ہم کعبے کے دروازے پہ آئیں. یہ اللہ کے دروازے پہ آئے, انہوں نے دستک دی. یہ اللہ کے دروازے پہ آئے, انہوں نے دستک دی. یہ توحید کے در پہ آئے, انہوں نے دستک دی. یہ اللہ کے دروازے پہ آئے, انہوں نے دستک دی. یہ کعبے کے دروازے پہ آئے, انہوں نے دستک دی. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. یہ آواز پروردگار اٹھ علی کی ماں. بی بی اٹھی علی کو لے کے, بی بی دیوار کی طرف جانے لگی. آواز پروردگار کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا جہاں سے آئی تھی وہیں سے باہر جا رہی ہو. فرمایا آئی دیوار سے تھی, جانا در سے ہے. بی بی نے کہا اگر آئی دیوار سے تھی تو جانا در سے کیوں ہے؟ آواز آئی آج ہی تو علی کی پہچان کروانی ہے. باہر لوگ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں, دروازہ کھول, انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جو اللہ کے دروازے پہ آئے اندر سے چلی نہیں آتا, اندر سے علی. بادشاہ حسین عزت یا رسول یا علی یا علی. جب بھی توحید کے دروازے پہ دستک دو, اندر سے جلی نہیں آتا.
آتے بھی ہیں. آئے ہائے ہائے. اندر سے علی آتا ہے. میراج بھی ایسا ہی. آئے اب ہائے. میں نے جملہ کہا تھا کسی نے اللہ سے علی لیا ہے. واہ 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 بھائی واہ 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 بھائی واہ. مانگتے ہم اللہ سے. جس نور سے ظاہر ہوتا ہے اس نور کو علی کہتے ہیں. بہت اچھے. زندگی ہو. ہم قطن ہمارا یہ پروگرام ہی نہیں ہے واہ بھائی واہ. کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم علی کو اللہ کہہ کے علی ولی اللہ کے حصار سے نکل جائیں. یہ بڑا پیغام ہے کتنا. یہ بڑا پیغام ہے. نا واہ بھائی واہ. زمانہ ہمیں دھوکے سے بھی ولایت کی حصار سے نکالنے کی کوشش ہے. یہ الزام ختم ہونا چاہیے. ہم ولایت کی حصار میں رہتے ہیں. ولایت مانو. بہت اچھے. واہ جی واہ. جو باؤنڈری ہمیں شرک اور کفر سے جانے سے بچاتی ہے ہاں اس دیوار کو ولایت کہتے ہیں. بہت اچھے. کیا کہنے. یہ پیغام ہے. جہاں آ کے ہمارے شعور کا سر لگتا ہے واہ 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 واہ. اور ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اس دیوار کو ولایت کہتے ہیں. کیا کہنے. علی ولی اللہ. ہم وہیں سے پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں. ہمیں آگے جانے کی ضرورت علی محسوس ولی نہیں. اللہ. واہ واہ واہ. لہٰذا ہم اس ولایت کی حصار سے باہر الہیہ. جانا نہیں چاہتے. الہیہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک نور ہے سچ ہے. اور وہ نور زمانے تک پہنچا ہے جیو تو اسے اس نور کو اپنا اظہار کے لیے جیو. کچھ ایسے چاہیے تھے واہ واہ پہچانا جائے. جن سے وہ نور ظاہر ہوتا. واہ 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 بھائی. میں نے سچ ہے. واہ بھائی واہ. میں نے چاہا. وہ سیدھا ہم تک آ نہیں سکتا تھا. زندگی ہو کتنا زندگی ہو. واہ واہ واہ. موسیٰ 4000 میں سے 400 میں سے 40 چن کے لے کے گیا تھا جی جی. ہائے ہائے. ایسا ہی ہے. اور ایک بھی نہیں پلٹا. جی جی ہے. سارے. موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے. ہاں جی. سارے. ساتھی مر گئے تھے. جی جی. طور سرما ہو گیا تھا. واہ نور ایک تھا اثر 3 دکھا گیا. پوری گفتگو یہی دیکھنے کے زاویے لہدہ لہدہ. کیا کہنے. نور ایک تھا. موسیٰ کا زاویہ اور تھا جی ہو. بے ہوش ہوئے. صحیح. امت کا زاویہ اور تھا ہاں جی. مر گئے. مر گئے. ہاں جی. طور کا زاویہ اور تھا ہاں جی. سرما ہو گیا. ایسا ہی ہے. تجلی ایک تھی اثر 3 دکھائے. بہت اچھی. نوجوان بچوں کے لیے ہمیشہ مثال کا سہارا اس لیے لیا کرتا ہوں کہ یہ بات آسان ہو جائے اور آسان ہو کے آپ تک پہنچے. وہ نور یہاں سیدھا آ نہیں سکتا تھا. صحیح ہے. بالکل بالکل. اسے کچھ ایسے چاہیے تھے جو اس نور کی حدت کو برداشت کرے. آگے اتنا دیں جتنے ظرف ہیں. بہت اچھے. نہیں جی بات آسان کر دیتے ہیں. بہت اچھی. یہ جو پیچھے سے گریڈ سٹیشن سے جو بجلی کے وولٹیج آتے ہیں صحیح. اگر وہ گھر تک آ جائیں سب جل جائے. سب جل جائے. گھر میں جاؤ. کچھ بھی نہ رہے سب جل کے راکھ ہو. ہائی وولٹیج. درمیان میں ایک آلہ ہے جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں. ٹرانسفارمر. ڈیوائڈ. ہاں جی. وہ اس کی حدت کو ٹھنڈا کرتا ہے. ایسا ہی ہے. کیا کہنے. واہ واہ. پھر اسے ٹھنڈا کر کر کے آگے ظرفوں کے مطابق پہنچا. اے ظرفوں کے. اب جب وہ گھر میں پہنچتے ہیں تو اب جب گھر میں پہنچتے ہیں تو جو اس کا علم رکھتے ہیں تو وہ آگے وہ جو سرکٹ وہ سوئچ صحیح. اس میں وہ لکھ دیتے ہیں اتنے وولٹیج اس میں آ سکتے ہیں ایسا ہی. اتنے اس میں آ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. ظرف چھوٹا ہو کرنٹ زیادہ آ جائے ظرف جل جاتا ہے. اسی لیے علی منافع کے دل میں آتا ہی نہیں ہے. ظرفوں کو بڑھاؤ. پیمانہ وسیع کرو. اس سائل کی خیرات بڑی تھوڑی ہوتی ہے جس کا کشکول چھوٹا ہو. کشکول بڑھاؤ وہ خیرات بڑھا دیں گے. کیا کہنے. اسے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. بے شک. واہ جی واہ. سب سے بڑا اس کا مشکل اور کٹھن ترین امر یہ تھا واہ جی واہ. کہ اس کو ہم تک پہنچایا جائے اور جو پہنچائے وہ ایسا امین ہو واہ بھائی واہ. کہ وہ رہے. یہ رہے. نور ہے کہ وہ بھی وہ رہے ایسا ہی ہے. جو منوائے
وہ بھی وہ رہے، اکٹھے ہوں. کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا دلیل ہے، واہ بھائی واہ واہ، پھر اتنی سچی تھی ان کی زبان، کیا دلیل ہے، آہا انہوں نے اسے منوا لیا. سچ ہے، واہ بھائی واہ. انہوں نے اس کو بات مشکل تو نہیں ہو رہی جی. میں نے خطابت کی نہیں، میں نے تقریر وہ انداز میں کی نہیں جو طریقہ خطابت کا ہوتا ہے. میں نے بالکل علیحدہ رنگ سے آپ کے سامنے نوکری شروع کی ہے. وہ اللہ اپنے مکمل نور کو ظاہر کرتا ہے ان کے ذریعے سے. جب ان سے اس نے ظاہر کیا تو یہ ہو گئے مظہر، ٹھیک ہو گیا. اب نور آیا ہے توحید کا پورا، انہوں نے ظاہر کیا ہے. جو جیسا آ کے بیٹھا اسے اس کے مطابق اسے اللہ دیا. انہوں نے عقیدہ توحید زمانے کو منوایا، یہ تھے اس کے مظہر. خاموشی ایک لمحے کے لیے طاری ہوئی ہے، اس لیے میں ایک اور مثال کا سہارا دیتا ہوں تاکہ خاموشی کا بندھن ٹوٹے. بسم اللہ. ابھی اس ٹائم باہر رات ہے لیکن اس نوری محل کے اندر روشنی. روشنی کیوں ہے؟ یہ لائٹیں ہیں جو چل رہی ہیں. یہ لائٹیں خود نہیں چل رہی، ان کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے انہیں جلایا ہوا. یہ لائٹیں اس کی مظہر ہے. بے شک ایسا ہی، ماشاءاللہ. اس طاقت نے ان کو روشن کیا، انہوں نے روشن ہو کے اسے منوایا. اس کی وجہ سے کہ ہم روشن ہیں تو اس کی وجہ سے. وہ مطمئن ہے کہ یہ ہیں تو میں ہوں. اب اسے زیادہ آسان کرنا اہلیان لاہور میرے بس میں تھا ہی نہیں. جتنا یہ نوکر آسان کر سکتا اتنا میں نے آسان کیا ہے. لہٰذا اس طاقت نے چھپ کے ان کو اپنا مظہر بنا کے انہوں نے پہچان کروا دی. انہوں نے بتا دیا کہ کوئی ہے جس نے ہمیں روشن کیا ہوا ہے، جس نے انہیں مانا ہے اس نے اسے مانا ہے، جس نے ان کا اقرار کیا ہے اس نے ان کا انکار کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس حال میں اندھیرا ہو جائے تو کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ بلب تو نہیں ٹوٹ گئے، ہر بندہ پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو طاقت چلی جاتی ہے. علی اللہ کا مظہر ہے. علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جائے. جہاں سے بھی نکالو، جہاں سے نکالو، زندہ باد زندہ باد. سوچ کے علی ہے مظہر پروردگار. اور میرا خیال وہ عبادت اچھی ہوتی ہے جس میں اللہ ہو. صحیح ہے. اگر عبادت اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کو عبادت میں رہنے دینا. اللہ کو راضی رکھنا ہے تو پھر اللہ ہی کو راضی رکھنا. اس کا مطلب کہ مظہر کا اقرار اصل میں طاقت کا اقرار ہوتا ہے. ہم نے جو انہیں مانا ہے اصل میں ہم نے توحید کو مانا ہے. تو جو شرط ہے سرکار، جیو ماشاءاللہ، ان کا اقرار توحید کا اقرار. صحیح بات ہے بالکل. جس نے انہیں مانا اس نے اللہ کو مانا. بہت اچھے بہت اچھے. واجب بندے سمجھتے ہیں کہ شاید صرف علی ولی اللہ پڑھنے سے بندہ عقیدے کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. نہیں، تکثیر کے اور بھی بڑے پہلو ہیں. مولا سلامت. میں معصوم کا فرمان کوٹ کرتا ہوں. معصوم فرماتے بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. یہ ممبر کے خلاف ہے، میرا ہاتھ ہے میں معصوم کی حدیث ثابت کروں. فرماتے ہیں بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے تو اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. جملہ اس سے میں آگے پڑھنے لگا ہوں. معصوم فرماتے بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے اللہ علی ولی اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. صرف ان کا اقرار نہیں، اصل میں
صرف ان سے محبت نہیں، واہ واہ جیو جیو علی حصار ولایت میں رہیے گا، ہمیشہ علی ولی اللہ کی پناہ میں رہیے گا۔ واہ بھائی واہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی آخری سہارے کا نام علی ہے۔ واہ بھائی واہ 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 زمانے میں جتنی مشکل زندگی جی سکتے ہو اتنی مشکل جی لو، علی کو نہ جو ایسا ہی ہے، ہماری آخری آس کا نام علی ہے۔ لا ریب زندگیوں صحیح ہے، اس نے ہم پہ کرم کر دیا ہے، اس نے ہمیں اپنی محبت دے دی ہے۔ خوب پیغام ہے، یہ خوب پیغام ہے ماشاءاللہ۔ اب علی کی ولایت جو ہے وہ تنہائی کا نام ہے۔ واہ 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 علی انور کبھی بھی نہ کہنا کہ تم علی ولی اللہ پڑھو گے تمہارا لشکر بہت وسیع ہوگا، تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، ولایت میں تمہاری یکجہتی ہو جائے گی، نہیں۔ ایسے صحیح بات ہے۔ علی اتنی قیمتی چیز ہے جس کو مل جاتی ہے پھر وہ چھپا کے نکل جاتا ہے۔ ہائے 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 واہ بھائی واہ 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 جملے پھر وہ ہوتے ہیں، ہائے 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 پھر وہ دوسرے سے بانٹنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہائے ہائے وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ جتنا علی میرے پاس ہے میں اتنا کسی کو یا نہیں علی، دوں گا، یا علی۔ جتنا مجھے مل گیا۔ ہائے ہائے آگے پڑھ کے آگے بچاؤ۔ علی ولی اللہ تنہائی کا نام ہے، علی مولا علی مولا جنگلوں میں رہنا پڑتا ہے، سچ ہے، سر دینا پڑتا ہے، بہت اچھے، ہمیشہ سولی کے لیے تیار رہنا پڑتا واہ 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 بھائی واہ 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 ہے، ہمیشہ زندان میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے اتنی آسان کسی بھی وقت میں علی تم سے تمہارے ہی عقیدے کا امتحان تمہارے ہی عقیدے کی صورت میں لیتا ہے۔ یہ سچ ہے، صحیح ہے، صحیح۔ پیغام تھا، صرف یہی پیغام تھا، یہی باتیں ہیں بہت اچھے۔ جو ہر کسی کو اچھی نہیں لگتی، لیکن مجھے تو ہے حکم اذاں، جب تک زندگی ہے یہ پیغام اپنی قوم کے حوالے کروں گا۔ عقیدے کو بہتر رکھنا، عقائد کو بہتر رکھنا، اعمال کی کچی کمی علی پوری کرے گا، علی گناہگاروں کی شفاعت کے لیے، لیکن عقیدے کے منکر کو علی بھی معافی نہیں دے گا۔ بے شک بے شک